اس پیغمبر دے بارے بھی اللہ نے فرمایا کہ جس طرح میری کتاب دے اندر ریب نہیں آ سکتا، اسی طرح جس پیغمبر دے دل تے ایک کتاب نازل فرمائی ہے اس پیغمبر دے اندر بھی قیامت تک کوئی عیب نہیں آ سکتا۔ کتاب لا ریب ہے اور پیغمبر اللہ دا بے عیب ہے، بے مثال ہے۔ اللہ نے پیغمبر بھی بھیجا ہے تو صرف انسان دی اصلاح دی خاطر مبعوث فرمایا ہے۔ قرآن پاک بھی اللہ نے دنیا تے اس امت نو نصیب فرمایا ہے، تو قرآن پاک بھی دو چیزاں، دو تحفے لے کے آیا ہے، یعنی اس امت نو کوئی شے دین آیا ہے، لین کوئی شے نہیں آیا۔ اس قرآن مقدس دے اندر بھی دو خزانے اللہ رکھے، رحمت اور برکت۔ سونے محمد پاک دے وجود باوجود نو بھی اللہ نے رحمت دا خزانہ بنایا، ما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ برکت اللہ نے پیغمبر دے وجود چو معجزات ظاہر کر کے اپنی برکت نو ظاہر فرما دیتا۔ تو اس بابرکت اور خزانہ رحمت دے اندر اللہ نے دو فریقاں دے مناظرے دا ذکر اس وجہ تو کیتا ہے تاکہ جتھے بھی اگر مسلمان قوم دے سامنے غیر مسلم اسلام دوتے تانو تشنیع کرے، سونے پیغمبر محمد کریم دوتے کوئی الزام لگائے یا سونے پیغمبر دی سیرت تے کردار تے صورت دوتے کوئی الزام لگائے تو اس رو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام اور صاحب اسلام دی صفائی پیش کرے تو صرف رب دے قرآن جو کرے، کیونکہ اسلام اور پیغمبر اسلام اور اس اسلام تے چلن والے مسلمان مسلمان دی ایک حرکت دی آکے ضمانت اور حفاظت دا اعلان صرف رب دے قرآن نے فرمایا ہے۔ صاحب اسلام محمد خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے غیر مسلمین نے بکواسات کیتے کہ معاذ اللہ محمد نو اس دا رب بھی چھڑ گیا، بڑیا ان کے کچھ دن اللہ دی حکمت دے مطابق سونے محمد کریم تے سلسلہ وہی اللہ نے موقوف فرما دیتا، وہی آمنی بند ہو گئی کچھ دنہ واسطے۔ تو جڑے مخالفین نبوت ہن انہوں نے آکھیا یار اگے روزانہ محمد کوئی نہ کوئی نوی بات، نوی گل، نواں مسئلہ سناندا سی، ہن بڑے دن ہو گئے نے ہن کوئی نہیں کردا، معلوم ہوندا ہے کہ جدے کولو اے سکھ کے آوندا سی اونے بھی محمد نو چھڈ دیتا۔ مخالفت دا کام ہوندا ہے نا کوئی نہ کوئی بکواسات کر ہی دینا۔ دیکھو ہر سونے پیغمبر دی مخالفت دے اندر آ کے غیر مسلم کتنے ہوچے ہتھ کنڈے استعمال کردا ہے، تسا تے میں سوچ بھی نہیں سکدے کہ او دور سونے محمد معصوم تے کتنا کٹھن گزریا ہے۔ ہمیشہ تسی آپ سمجھدار لوگ بھی آندے ہو
کہ باہر دی دشمنی نالوں گھر دی دشمنی ڈاڈی ہوتی ہے. جڑے گھر دے دشمن ہوتے ہیں نا وہ بندے نو زیادہ ہی کھوکھلا کر چھڑتے ہیں. تو سونے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال مخالفت اتنیا باہر دیا نہیں کیتی جتنیا خود گھر والے نے کیتی ہے. ابو جہل سکا چاچا ہے، ابو لہب سکا چاچا ہے، مگر محمد کریم دی ہر موقع تے انہاں مخالفت کیتی. بکواسات بھی انہاں رج کے کیتے ہیں اللہ دے محبوب تے. کدی آکھنا سونے پیغمبر نو اے جادوگر ہے، کدی کہہ دینا ہاذا کذاب اشر، معاذ اللہ اللہ دے رسول نو آکھنا اے جھوٹا ہے، شرارتی ہے. کدی آکھنا شاعر مجنون، اے شاعر ہے، پاگل ہے. کدی کوئی الزام لگا دینا، کدی کوئی. تو دیکھو جتنے بھی مخالفین نے بکواسات کیتے ہیں اس دا دفاع محمد مصطفیٰ دا کیتا ہے تو صرف رب دے قرآن نے کیتا ہے. انہوں نے آکھیا کہ تینوں تے دا جڑا تیرا مشکل کشا سی وہ بھی چھڑ گیا ہے. اللہ نے فرمایا نہیں، ما ودعک ربک وما قلا. میرا سونا محمد میں دنیا نو تباہ کر دے سا مگر اپنے محمد نو میں کدی کلیاں چھڑنا نہیں ہے. تو صفائی کینے دیتی؟ سورت وضحا سن دے رہندے ہو نا، ایک قرآن دی سورت ہے نا. تو قرآن نے دفاع کیتا سونے محمد پاک دا. انہوں نے آکھیا معاذ اللہ انہو صابیون، محمد بے دین ہے. بڑے کو غلیظ قسم دے سونے محمد پاک دے دشمن سن. اللہ دے محبوب نو آکھن لگا بے دین ہے. معاذ اللہ اس نے جھوٹا دعوی نبوت کیتا ہویا ہے. اللہ دے قرآن نے پھر سونے محمد دی صفائی دا اعلان فرمایا. اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. او میرے نبیوں دا سردار محمد والقرآن الحکیم، مینو اپنے اسے قرآن دی قسم ہے، میں اللہ اپنی قرآن دی قسم اٹھا کے کہہ رہا انک لمن المرسلین، تو محمد میرا سچا رسول ہے. سبحان اللہ. تو سونے محمد کریم دا دفاع کیڑی کتاب نے کیتا ہے؟ بولو نا. یعنی جتھے بھی پیغمبر تے، مذہب اسلام تے یا مسلمان تے کسے نے بھی اعتراض کیتا ہے تو سب تو پہلے دفاع کیتا ہے تو صرف رب دے قرآن نے کیتا ہے. تو پھر اسد ہے مسلمان لوگ سونے محمد پاک دا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. ایسا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پڑھ چھڑو کوئی گل نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بابا جی اباسی آ جائے نا تین کر کے ہاتھ اگو دے ہے. غیر مسلم اور مسلم دا اور صرف عام مسلم بھی نہیں، اللہ دا پیغمبر ہے. پیغمبر دا ادو ویکھو وقت دا پیغمبر ہے تے جس نال مباحثہ ہو رہا وہ وقت دا بادشاہ ہے، عام آدمی بھی نہیں ہے. کیونکہ اس بادشاہ نے ایک دعویٰ کیتا ہویا ہا کہ میں ہی تہاڈا رب اور مشکل کشا. بعض بادشاہاں دے اندر مال و دولت زیادہ آ جائے، رعونت تکبر آ جاندہ ہے، پھر وہ بندے نو بندہ سمجھدے ہی نہیں ہے. اور جی میں فرعون نے کہا سی انا ربکم الاعلی، میں ہی تہاڈا رب ہاں. تکبر اتنا آ جاندہ ہے، رعونت دولت دی نشہ اتنا چڑھ جاندہ ہے کہ او دیاں پھر نظراں اتا ہی ران دیئے نے تھلے تا او انسانہ نو کیڑے مکوڑے سمجھدا ہے. مگر جیڑا رب دا نمائندہ ہوندہ ہے، رب دا پیغمبر ہوندہ ہے،
اللہ چندا ہی اس نو ہے نبوت واسطے جڑا ولادت تو لے کے وفات تک اس دی شخصیت نو اللہ معصوم رکھدا ہے، اس دے وجود دے اندر کوئی ایسا عیب نہیں رکھدا، کیونکہ رب پتہ ہوندا ہے کہ جدہ میرے پیغمبر نے میرا پیغام سناونا ہے اے سجن کم ہو رہے ہیں تے دشمن زیادہ ہو رہے ہیں۔ کوئی انج نہ آکھے لو جی تسی اپنے آپ نو پیغمبر کہندے ہو، تہاڈی اپنی ایک اکھ ہی چھوٹی ہے، تہاڈا نک ہی ٹیڑھا ہے، تہاڈا متھا ابھرے ہویا ہے، تسی بھائی سر تو گنجے ہو، تو نبی کتھوں ہو سکدا ہے؟ اللہ جس نو نبوت دا سہرا پواونا ہوئے، اللہ اس نو ولادت تو لے کے وفات تک معصوم تے بے عیب تے بے مثال بنا چھوڑیندا ہے تاکہ کسے دشمن نو میرے پیغمبر تے بھونکن دا موقع نہ ملے، کیونکہ پیغمبر دے دشمن زیادہ ہوندے تے سجن کم ہوندے۔ اے ازل تو ہی فیصلہ آ رہا ہے، اہل حق جڑے لوگ ہوندے انہاں دے نال قلیل من عبادی الشکور، اہل حق نال چلن والے ہمیشہ تھوڑے جے ہوندے، ان کثیر من الاحبار ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثریت انہاں لوگاں دی ہوندی ہے جڑے نہ رب دے پیغمبر تے ایمان لے آندے نہ رب دی کتاب تے ایمان لے آندے۔ یہی تو معجزہ ہوندا ہے پیغمبر دے اسلام دا کہ تعداد دے اندر تھوڑے ہوندے ہیں مگر غلبہ اکثریت اہل حق دا ہمیشہ رہ رہتا ہے۔ خیر انہاں دا آپس اللہ فرماندا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، مناظرہ اور مباحثہ کیڑے مسئلے تے شروع ہویا؟ حاج ابراہیم فی ربہ ہی، کیونکہ بادشاہ آدائی میں رب ہاں تے اللہ دا پیغمبر اے آدائی تو رب شب نہیں، کائنات دا رب کون ہے؟ اللہ دی ذات۔ رب دا کی ماننا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ اللہ دے بندے اسی مسلمان ہیں تے مسلمان نو اللہ دے صفاتی نامہ دا بھی نہ پتہ ہوئے پھر مسلمان بنے دا کیا فائدہ ہے؟ رب ان عام اس دا معنی کیتا جاندہ پروردگار یا پالنہار۔ رب دا معنی اے ہوندہ ہے میں خود نہیں کر رہا، انشاء الشیء حالا فحالا علی حد التمام۔ اس دا معنی اے ہوندہ ہے رب او ہوندہ ہے جڑا بیج بھی خود بناندہ ہے، وچو پودا بھی آپ پیدا کردہ ہے، پھر اس نو وڈا بھی آپ کردہ ہے، پھر اس پودے دے بن منگیاں ہر ضرورت دا خیال بھی آپ رکھدہ ہے، مرد دم تک مٹن تک اس دے ایک ایک ساہ دی نگرانی بھی آپ کردہ ہے۔ رب دا معنی اے ہوندہ ہے کہ جدہ او کردہ ہے تاویں اپنی مرضی نال کردہ ہے، کسے دی جھولی بھردہ ہے تاویں اپنی مرضی نال بھردہ ہے، کسے دی جھولی بھر کے تے ڈول چھڑے تاویں اتھے بھی ہوندی مرضی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ تو دعا سوکھا معنی اے ہے رب دا معنی ہوندہ مختار کل۔ کی معنی ہویا؟ مختار کل۔ ساری دی ساری کائنات تے اختیار کہندہ چل دا ہے، جس نو اللہ آکھے ویندہ ہے اے اسے دی صفت ہے رب۔ انہوں نے جھگڑا پہ گیا، نمرود آکھیا میں مختار کل ہاں، ابراہیم علیہ السلام آکھے تو نہیں، دنیا تے حکومت چلاوان اللہ کون ہے؟ بحث شروع ہو گئی، دلائل دو طرف ہو گئے۔ ہن توجہ کرے بادشاہ دے پاس اپنے اس موقف دی دلیل کوئی نہ آئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی قد جاءنی من العلم،
میرے پاس جو دلائل ہیں وہ میرے نہیں ہیں، جاءنی من العلم، اس موقف تے مینوں دلائل نصیب کہیں فرمائے۔ ہمیشہ اہل حق آدمی جڑا ہوندا ہے وہ اپنے مذہب تے ایمان دا پروف تے ثبوت دنیا تے نہیں تلاش کرے دا، او دے مذہب دا پروف او کتاب ہوندی ہے جڑی کتھوں نازل ہوندی ہے، اتو آندی۔ میری معروضات نو سمجھ رہے ہو؟ گفتگو نو سمجھن دی کوشش کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسا کہا ہاں بھئی تو جو آنا ہے بھئی تو رب نہیں ہے، رب او ہے، اس دی کو دلیل پیش کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے آکھا رب یلذی، میرا رب، ربی میرا رب، الذی ایسا با کمال یحیی و یمیت، جڑا کائنات دی زندگی دا بھی مالک ہے اور موت دا بھی مالک ہے۔ زندگی بھی اوہ دیندا ہے اور زندگی چھین بھی کون لیندا ہے؟ اللہ۔ بھئی ان تلے رہ دیا رہے ہیں، بد نظمی نہ پڑھو۔ زندگی تے موت دا جڑا مالک ہے اوہ دنیا دا رب ہے۔ اس کا کہ ایک گل ہے، انا احیی و امید، میں بھی زندگی دینا اور موت بھی دینا، یہ کیڑے کو وڈا کمال ہے تیرے رب دا؟ اس کا کہ کیویں؟ اس نے نہیں کیتا بے جڑا آزاد آدمی پھر رہا ہے انہوں پکڑ لے، اس جس نو اس دی عدالت دے مطابق سزائے موت دیتی گئی ہے انہوں پھانسی تے چالنا آئی، اس نو آزاد کر دیتا تے آزاد بندے نو پھاد کے تے انہوں پھانسی تے۔ اس نے کہا ویکھ لے اے دے واسطے موت والا فیصلہ ہی انہوں میں زندگی دے دیتی ہے، جڑا جیندہ ودائی انہوں پھاد کے میں دیکھے نا۔ وہ تسی آپ آدھے ہو رب رسے تے مت، وقت دا بادشاہ ہے مگر عقل کام نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا اچھا او چونکہ ابراہیم علیہ السلام تو بڑی فہم و فراست والے بندے ہیں، اللہ دا پیغمبر کو عام آدمی تا نہیں ہوتا، عظیم فہم و بصیرت رکھن والا پیغمبر آئی، وہ سمجھ گئے کہ ایک کوئی ملوم ہوتا ہے الو دا پٹھا ہی ہے، انہوں میری گلنا دی سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا پھر چنگا پھر انج تے انج، پھر جیوے اے ایسا ہو کے پہ ملتا ہے میں بھی ذرا انہوں تیسا ہو کے بھی کھاوا تا ہی انہوں رب دی سمجھ آ رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا قال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ من المشرق، میرا رب او ہے جڑا سورج مشرق والے پاس ہو ابھاردا ہے، طلوع کردا ہے۔ فَأْتِ بِهَا من المغرب، تو این کر صبح جڑا سورج ایدو چڑھدا ہے نا اس پاسوں نہ طلوع ہوئے، کیڑے پاسوں ہوئے؟ مغرب والی سائڈ تو ہوئے۔ جس ٹائم ابراہیم علیہ السلام نے اے موقف پیش فرمایا، اس وقت تو سجے کھبے وزیرہ مشیرہ دے رہے، کوڑا بندہ پھر سہارا تلاش کردا ہے نا، کوئی نہ کوئی تو میری کوئی سپورٹ اٹھی ہوئے ہاں۔ اتھے چونکہ کتابہ شتابہ تھا ہن کوئی نہیں تو وہ آکھا جی فلانی گھمکان العلوم والے نے یہ لکھا ہے، بٹاک البحرین والے نے یہ فتوہ دیا ہے، اتھے یہ گلنا تو ہن کوئی نہ۔ اللہ دا پیغمبر آئی اس تا دلیل دیوڑی آئی، اتھو جڑا علم اس نو کہہ دیتا آئی جاءنی من العلم، پیغمبر دے پاس زمینی علم نہیں ہوتا، آفاقی علم ہوتا ہے، اتو اللہ نازل فرما دیتا ہے۔ انہاں کہا بھئی تو چھوڑ ساری بحث نو، صبح اس پاس سورج طلوع نہیں ہونا چاہیے، تو جو رب ہے تو اس سورج نو کیڑے پاس طلوع کر،
اس پاس سجے کھبے ویکھے اس بڑیاں ارلیاں پرلیاں ماریاں اللہ دا قرآن پتہ کی فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ بوہت اکھیا ویندہ ہے جتھے بندے دا دماغ معوف ہو جائے رل مل جائے یعنی بندہ جس وقت دماغ ٹکانے تے نہ ہوئے زبان جو بشولیاں مارن لگ جاتا ہے اسی طرح ہوتا ہے نا جدو دماغ ہل جائے نا بندے دا تو پھر وہ جھلیاں مارنا شروع کر دے اللہ آتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ میرے ابراہیم نے ایسی دلیل دی سات ماری کہ کافر تے مشرک دا دماغ بھی ہل گیا مبہوت الحواس ہو گیا تائیں تا اللہ فرماتا جا الحق و زاہق الباطل تائیں تو رب دا قرآن آتا ید مغو الباطل جتھے رب دے قرآن بھی سٹ لگ جائے اتھے باطل دا دماغ ٹکانے تے نہیں رہتا ید مغو اے جڑا بھیجا ویچ کھلوتا انہوں سے کی آنے ہیں اے بندے دا کی ہوندہ دماغ کی ہوندہ ہے دماغ اللہ کی آندہ ید ماغو ہل باطل یعنی قرآن جدہ بھی سٹ لگاندہ ہے تو باطل دے کتھے جا کے لگتا ہے دماغ جا کے لگتا ہے تو خیر مبہوت جس وقت ہویا ہون اگو اللہ نتیجہ بیان کر رہے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین جیڑا اتنے دلائل دے باوجود تے میرے پیغمبر معصوم دے باوجود پھر بھی اپنی دلائل خبیثت مصر رہ جائے یا اپنے تعصب تے اناد تے ضد دی بنیاد تے مذہب نو قائم رکھ دے اللہ فرماندہ ای ہو جائے ظالم انسان نو میں اللہ کدی راہ ہدایت نصیب واللہ لا یہدی جڑا ساڑے پیغمبر نال مقابلہ کرن والا ہوئے ساڑی کتاب نال مقابلہ کرن والا ہوئے ای ہو جائے بد بخت تے بد نصیب انسان ہو میں اللہ کدی صراط مستقیم تے چلنا نصیب کوئی غلطی سمجھ آئی ہے مطلب یہ ہے کہ ہون ساڑے ساڑے مسلمانہ دے درمیان میں پہلے سمجھایا ہے اسلام دا خزانہ کڑی شے ہے جی قرآن دا نا تو لائے چھڑو یار خیر میں قرآن پاک ہے تو آج اگر کوئی آدمی آکھے جی بھئی میرا کلیم اللہ نال اتفاق نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں ہے نا صحیح میں کہنا میرا بھئی بریلویہ نال اتفاق نہیں ہے کوئی اور اٹھ کے آ جاندہ ہے وہ آدھا بھئی میرا توڑے نال اتفاق نہیں ہے میں انہوں کافر کہنے لگ جاؤں او مینوں کافر کہنے لگ جائے تو دیانت داری یہ ہے کہ انہاں دونوں دے درمیان فیصلہ کیڑی کتاب کرے جی کیڑی کتاب نو کرنا چاہیے کوئی مولوی کرے یا اللہ دی کتاب کرے مولویاں تے چھاڑ دیتی تا پھر اونا تا پھر ایک دوجہ نو کافر مشرک تے ساری زندگی لا چل رہی ہے میں اونا تے فتوے ٹھوکڑے نے اونا نے میرے تے اونا تے اتھو تک ہی آکڑے وہابی ہے تے میاں گستاخ رسول ہے ایدہ تا تسا اگر درس قرآن بھی سنیا تو کدرے توڑا نکاح ہی نہ ٹوٹ جائے مخالفت بندہ آکے کچھ بھی کہہ سکتا ہے تو جتھے مولوی مذہب دے نام تے لڑائی کر رہے ہوئے انہوں چاہیے کہ دلائل دا تبادلہ کریں تے اللہ فرماتا ہے ہمیشہ دلائل غالب راسم تا صرف میں رب دے قرآن دے راسم تو انہوں دے درمیان فیصل کیڑی شے ہونی چاہیے تو آڈا دل کی آندہ قرآن ہونا چاہیے یا مولوی ہونا چاہیے
جی اللہ دا قرآن تو کسی دی دھڑ نہیں کردا. اللہ دا قرآن بریلویاں دیوبندیاں واسطے نہیں آیا. اللہ دا قرآن تانوں مینوں محمد دا اسلام سکھاوے آیا ہے. اللہ دا قرآن تانوں سانوں مسلمان بناوے آیا ہے. مگر بریلوی دیوبندی بن گئے ہیں، ساڑھے اندر اسلام نہیں ہے. اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ نے فرمایا میرا سونا محمد الرسول اللہ، مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے میرا پیغمبر. اللہ نے تو قسم چکر دی کوئی ضرورت نہیں، اللہ دی تو ہر بات لا رہا ہے. مگر اللہ قرآن پاک دے اندر جتھے قسم چک کے بات کردا ہے وہ اللہ دسدا ہے کہ اس بات تے غور کرے میں رب گل وڈی اہم پہ بیان کردا. اللہ نے فرمایا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، تیرے رب ہون دی مینوں قسم میرا محمد لا یؤمنون، اس بندے دے اندر ایمان دی رتی بھی موجود نہیں ہے. کیڑے بندے دے اندر اللہ کیڑی جماعت دے ارکان دے اندر ایمان نہیں ہے، کیڑے بندے بے ایمان لوگ ہیں. اللہ فرماتا ہے او دی نشانی تینوں دس دینے گئے حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرا پیغمبر جس مسئلے دے اندر اختلاف پیدا ہو جائے تے تے پیغمبر کو وہ فیصلہ نہ کراوے. ایو جیا بندہ بریلوی تے دیوبندی تا سڑا سکدا ہے، مومن تے مسلمان نہیں بن سکدا. لا یؤمنون کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماندا ہے جتھے انہاں دا اختلاف پیدا ہو جائے، جتھے انہاں دے مذہب دی لڑائی تے جھگڑا پیدا ہو جائے، میں اللہ جھگڑے نو تا پسند نہیں کردا. میں اللہ نے قرآن تا جھگڑے مٹاون واسطے نازل فرمایا ہے. لہذا میرا پیغمبر جتھے انہاں دا اختلاف پیدا ہو جائے اتھے انہاں نو چاہیدا ہے کہ فیصلہ میرے قرآن نال کرا دے. تے جڑا بندہ میرے قرآن دے ہو دیا اپنے اختلاف تے جھگڑے میرے قرآن تو نہیں مٹائیں دے لا یؤمنون. ایو جائے بد نصیبہ دے اندر کبھی دولت ایمان نہیں آ سکتی. کنے فرمایا ہے؟ بولو نا، اسی مسلمان ہیں قرآن منن والے ہیں کہ نہیں؟ رب قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے میرا محبوب، جڑا تیرے کولوں مسئلے دا فیصلہ نہ کرائے وہ ساڈے کاغذ وچ مسلمان نہیں. ہن ایتھے کوئی بریلوی دیوبندی حیاتی مماتی شاتی دا کوئی ہے ذکر؟ جو بھی چاہے عالم ہے، پیر ہے، مرید ہے، اچا ہے یا جھکا ہے یا وڈا ہے یا چھوٹا ہے، جتھے دین دا معاملہ ہوئے اتھے سب تو پہلے فیصلہ محمد رسول اللہ فرمائی سی. کدی پوچھے نے مولوی صاحب کو بھئی یہ 11ویں کتھوں نکلی ہے؟ پوچھنا چاہیے نا.
اسی جو انہوں پیسے دے کے تنخواہیں بھر کے انہوں دانے دودھ روٹی کھوا کے سنڈا بنا چھڑ دے آئے ساڑھا حق ہے نا ادھے کل پوچھئے حضرت تو انہوں اساں دین واسطے رکھے ہے یہ جو کم کر رہے ہو دسو یہ کتھے میرے محمد رسول اللہ نے کر کے لکھایا ہے پوچھنا چاہیے تھا کہ نہیں ہے یار ایک بندہ 2 لاکھ دی مجھ لے آندا ہے سارا دن اس دی خدمت کردہ ہے پٹھا کترا سارا کھل وغیرہ انہوں کھواندہ ہے تے شام ملے او جدو دے تھلے بیٹھ کے بندے نے دودھ چومنا ہوئے تے وہ لات مارے تے گاگر بھی جاٹو ردے بتھاڑ دے لگے انہیں پھر پھوڑا چکنا ہے کہ نہیں چکنا بولو نا یار بھئی تینوں میں 2 لاکھ روپیہ میں ضائع کر کے آیا یہ 2 لاکھ بھر کے لے آیا تے تو دودھ بھی میں نو نہیں پلانا تو پھر تیرے رکھے دا کوئی فائدہ ہے یہ جو مولوی نو پال رہے ہو تنخواہیں دے رہے ہو کھوا رہے ہو رجا رہے ہو کبھی پوچھے ہی نہیں کہ حضرت جڑا مسئلہ سانو دسے ہی نہیں یہ سوڑے محمد دی شریعت ہے یا کوئی نہ اگو نہ دسے تو پھر یہ ماجروں بندہ پھوڑے مار سکتا ہے تو مولوی نہیں تو پولے مار سکتا ہے بھائیو کیوں انہا مولویہ نے خدا دے دین دا تماشا بنا دیتا ہے تو سب مسلمان ہو زی شعور ہو زی عقل ہو اللہ تو انہوں سمجھ دیتی ہے بصیرت دیتی ہے دل دیتا ہے تو انہوں اتنی سمجھتا دیتی ہے اور بھاویں رات بھی جتنی تاریکی تے اندھیرا ہوئے کہ ہاتھ تے ہاتھ نہ پہ نظر آندہ ہوئے اتنے اندھیرے دے اندر بندہ روٹی کھاندہ بیٹھا ہوئے کدی اس اندھیرے دی وجہ تو بھول کے بندے نے لقمہ ناساچی بھی دیتا ہے کتھے جاندہ ہے اتنی تاریکی دے اندر پھر بھی تیرا ہاتھ سدھا منہ والے پاسے جاندہ تینوں پتہ ہے کہ گران لقمہ جانا ہے تو اسے زورا کے جی جانا ہے تینوں دے سمجھ نہیں آندی تو قرآن دی نہیں آندی تینوں سمجھ نہیں آندی تو محمد دے دین دی نہیں آندی تینوں محمد دی سنت دی سمجھ نہیں آندی تو ایڈا بھولا نہیں یہ کھانا جانتا ہے تو محمد دے دین رو سمجھنا بھی تو اچھی طرح جانتا ہے جان بجھ کے خدا دے دین تو دور ہونا ایک بندے دا کام نہیں ہے اور گمراہی اس وقت پھیل دی ہے جدہ تلویں تسا اصل لوگ جڑے مقتدی ہونے ہیں بدی چھٹی ساری گڑڑی بن کے میاں صاحب اور دے سر تے رکھ دیتی بس جو ساڑے مولوی جی اور کار چھڑن ہو کیوں او کو دین دا ٹھیکے دار ہے تھوڑے ساڑا دین نال کوئی تعلق نہیں جڑا امام رکھے نے کلمہ صرف محمد دا وہ پڑھتا تو سا کدی نہیں پڑھیا کدی یہ بھی سوچے نے جو ساڑھے امام نے کلمہ پڑھ چھوڑے بس ہو دے پیچھے ایسا ہی امام دا ہی کو کلمہ ہی کافی ہے پورے محلے واسطے بھائیو ہر ایک آدمی واسطے سوڑے محمد دی شریعت نو سمجھنا تے سکھنا فرض ہے ایک قرآن پاک 11ویں کلخانیاں 3 ساتے ختمہ واسطے نہیں آیا ایک قرآن پاک تو آڑی میری اندر دی انسانیت نو زندہ کر واسطے آیا سبحان اللہ ناراض تو نہیں ہو رہا ہے میرے سامنے قرآن پاک پہ ہے ہاں البتہ جی میں کوئی ماننا مفہوم غلط کر رہا تو کوئی یہ تو نہیں نا بھئی تھے پورے نشہرہ ورکا یا اس آس پاس دے اندر ہور علماء کوئی نہیں انہاں دے کل بھی شک لے جاؤ انہاں دے کل پوچھو بھی اس مولوی صاحب نے جو قرآن دیا آیتہ پڑھ کے سانو سمجھایا دسو اس غلط آکھے ہے جھوٹ بولے ہے یا سچ آکھے ہے یہ سچ بات ہے تو پھر انہاں نو توڑا حق بڑھ دے انہاں نو آکھو مولوی صاحب پھر اساں جٹا نو تے عوام نو تسی باندر بنا کے نچاؤ نہیں سانو کھیل تماشا نہ بڑھا ایو مسئلہ دیکھ لو اجے تک ساڑھے کل مسئلہ اے نہیں حل ہویا جو مردے سن دین یا ہویا بولو نہیں نہ ہویا بس مولوی کوئی ادھروں مکہ مار رہا کوئی ادھروں ٹھوک رہا کوئی اتھے فتوہ لا رہا مگر اے اللہ دا قرآن بس اسے طرح جالچ مٹیاں نال بھریا پہ ہے اینو کھول کے چھانڈ کے کسے نے ویکھن دی تکلیف نہیں کی تھی
قدرتی طور تے میرے سامنے واقعہ بھی اللہ دے پیغمبر دا اگو آئے. یہ آدھے نے سندے نے ویدھے نے کھاندے نے پیدے نے. میں آکھاں جیڑا مر گیا نہ ویدھا ہے نہ کھاندا نہ سندا نہ آندا تے نہ جاندا ہے. تو یعنی دونوں دے اندر تضاد پیدا ہویا کہ نہ ہویا؟ ہوں انہوں نے میں اپنی وکری مسجد پا لی ہے بھائی وہ تو مردیاں دے سڑن دا قائل ہے بڑا بے ایمان ہے بڑا کافر ہے میری وہ پیچھے ہوندی نہیں ہے فلاں فلاں. اس جڑا سی مردیاں دے سڑن دے قائل دا انہیں کیا وہ تو بڑے مماتی نے پتھری نے فلانے نے ساڑی بے انہاں پیچھے نہیں ہوندی. لاؤ بھائی 28 مرلیاں دی مسجد اپنی پا چھڑ دے. اسی طرح ہوندا ہے نا تے مسیتاں دے بنان لگا اگے اگے تواڈے کون ہوندا ہے؟ ہوں بول دے نہیں مولوی ہوندا ہے نا. تسی کیوں ڈرے بیٹھے ہو؟ ڈرن تو مولوی ڈرن تھانوں ڈرن دی کی ضرورت؟ اسی ہی عوام نو استعمال کر دیا ہے نا. چھڈو جی یہ تے اکابرین دے دشمن نے او جی رائی وینڈ والیاں دا مخالف ہے او جی فلانے دا مخالف ہے تے ایک گائیڈ اساں لوگ کر دیا تانوں. تو ہوں جس وقت دو جماعتاں اسلام دے اندر تو افتراق پیدا ہو گیا لڑائی پیدا ہو گئی. ہوں دسو دنیا تے اگر غیر جانبدار ہو کے سچی گل اگر تانوں مل سی تو صرف رب دے قرآن جو مل رہی ہے. دنیا دی اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے. میں بخاری شریف لیاواں میں روایت پڑھا وہ اگو اکسی اے جی تہذیب التہذیب والے نے تقریب التہذیب والے نے فلانے نے اس روایت دے راویاں تے جرا کیتی ہے لہذا اے حدیث ضعیف ہے. انہیں کر دے سی کہ نہیں جی؟ او جدو اپنے مذہب دے ثبوت واسطے کوئی حدیث پیش کرے سی میں ادو کتابہ دا انبار لا دے سا اس روایت دا راوی تا بالکل پکا ٹھکا رافضی ہے دا ماں پیو ہی کوئی نہیں لہذا تواڈا مذہبی بے بنیادہ ہے فلاں ہے. مگر جتھے رب دے قرآن دی بات آوئی سی اتھے راویاں دی روایت تے جرا تے تنقید کوئی نہیں. ادھا راوی بھی ہکو ہے تے ہے بھی لا رہے اے جتھے بھی گل کرے سی سچی تے کھری گل کرے سی اے کسے دی جانبداری والی بات نہیں کرنا. ہون تساں تواڈا ذہن ہے کہ اے مردے سنن تے نہ سنن والا اختلاف مٹنا چاہیے جی؟ کر مالو اینجے تو کر چھڑے کرو کوئی کچھ نہیں ہوتا. اختلاف چلو آج ایک تے ختم کریے نا سارے تو پھر اکے دن نہیں ختم ہوتے. ایک ختم کریے بھی جڑے ایک آندے نے کہ مردے نہیں سن دے دوجے آندے نے سن دے. ہوں فیصلہ کیدے کول کرائیے؟ بولو. تے اللہ فرماندا ہے میرا سونا پیغمبر تینوں بھی ایسا فیصل بنایا انہو لقول فاصل تے فیصلے والی کتاب ایسا تینوں کیڑی دیتی ہے قرآن. لہذا اور یہ بندہ قرآن کو فیصلہ نہ کرے سی اللہ فرماندا ہے مینوں رب ہون دی قسم لا یؤمنون او بندہ مسلمان نہیں. اور جی اللہ کریم نے ایک پیغمبر دا واقعہ بیان فرمایا ہے. کتنے بجے ہوتی جماعت؟ 4 بجے 4:05 منٹ. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا اللہ دا پیغمبر عزیر علیہ السلام خچر شریف تے چڑھے آ رہے تے اللہ دا پیغمبر اللہ دی کتاب دا بھی حافظ ہے. انہیں گزر دیاں ایک وسطی برباد شدہ وچوں گزرن لگے تے او بستی دیاں جڑیاں عمارتان بلڈگان
او ڈٹھیاں پیاں تے تہستے نیس ہو چکیاں وہی خاویۃ علی عروشہا ان معلوم دائی کہ تلویاں بنیاداں اتے تے اتلی چھت بالکل بستی نیست و نابود ہوئی پئی جس وقت اس بستی دی حالت ویکھیے نے آکھن لگے انا اللہ کریم نے اس وسطی آلیانوں برباد کر دیتا ہے واہ واہ اللہ تیری وڈی شان ہے کہ قیامت لدیں وال تو انہوں دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا ہے انا تعجبیہ نہیں صرف بھئی تعجب کر رہے ہو بھئی یار کیویں اللہ انہا مویان دوبارہ زندہ کرے نا کمال دا اظہار پہ کر رہا واہ واہ اللہ تیری شان ہی بڑی آلہ ہے کہ نیست تو نابود ہوئے لوگاں نو بھی تو پھر دن قیامت دے اٹھا کھڑا کرنا آکر لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا خچر دے اتے تشریف فرمائن کسے پاسے سفر دا ارادہ لے کے جا رہے ہیں تے اچانک اس وسطی چو گزرے اس وسطی دی بربادی نو ویکھ کے اللہ دے پیغمبر نے خچر اٹھائیں چکھلا رہا ہے اللہ دے عجائبات تے قدرت دیاں نشانیاں ویکھن کھلو گئے اتے ہی بیٹھیاں سوچ پیدا اے ہو گئی کہ یارو وڈا کمال علی ذات میرے رب دیا ہے کہ جڑی شے نو بنا کے بھن تروڑ کے ریزہ ریزہ کر سکدا ہے او کیڑے کمال والا ہونا ہے کہ اس ریزے نو کٹھا کر کے تے دوبارہ انسان بڑھا دیونا ہے یہ کھلا سوچا سوچے دا اللہ فرمادا فاما اتو معلوم ہوتا پیغمبر دی اندر دی سوچ نو بھی جانا اللہ کوڑا وہ جان دے پئے ہو تے دل کسے نظر آندہ ہے جو سوچیندہ ہے وہ کسے نو نظر آندہ ہے ایک تھوڑے جائے موٹے جائے چمڑے دے اندر دل کھلا ہے او سچ جو کچھ میں اندر لئی بیٹھا او کوئی بھی اس حقیقت نو جان سکتا ہے اچھا یہ توڑی میں اتھے نہیں آیا تو سا میں نو ڈٹھا نہیں او توڑی تو آنو میرا کو پتا ہے مطلب تو آنو اتھو دے کائیں آنکھے ہوئے میں اتھو آنکھ نوٹی ہے تو میں نو پتا لگ گیا جو ملتانو نکل دا پہ ہے تو مطلب ہے کہ ہر پردے علی حقیقت دا علم کون رکھ دا ہے اللہ ہی رکھ دا ہے اے ایسا مولویہ نے تو انہوں ہمیں دا پیچا لائے ہویا ہے بادشاہ ساڑے حضرت اور ایتھو ہیں جو چٹکی ماریں تے مریدوں نے بکرہ جھولی چایا پہ ہوتا ہے اللہ اللہ دے پیغمبر دے دل دے اندر سوچ پیدا ہوئی اللہ کریم نے اتھے ہی فیصلہ چا فرمایا فَأَمَاتَهُ اللہ کریم نے اس پیغمبر تے موت دا فیصلہ چا فرمایا کہ فرمایا اماتہ اللہ اس نو اللہ کریم نے موت دے دیتی اللہ دے پیغمبر تے موت ایک دو دن دی نہیں میں سو سال موت دی حالت دے اندر پہ رہ گئے تے پہ بھی زمین دے کلے جو ہن اتھے ہی موت انہوں آ گئی اتھے ہون انہوں دفناوان والا تو
ہے ہی کوئی نہ، اتنے زمین دے ہی پے 100 سال تک موت دی حالت چ پے رہ گئے۔ اللہ فرماندا ہے 100 سال دے گزرن دے بعد ثم بعثا، اسا پھر اس نو زندہ کر کے، بول دے نہیں پے ہو، تو انہوں یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا۔ 100 سال موت دی حالت چ پے رہا ہے، 100 سال دے بعد ثم بعثہ، اللہ فرماندا اسا انہوں زندہ کر کے اٹھائے۔ ہن اس 100 سال دے اندر او بستی بھی آباد ہو گئی، اوتھوں دیاں حکومت بھی تبدیل ہو گئی، 100 سال دے اندر موسم بھی تبدیل ہوندے رہ گئے، کدی دھند پہ گئی، کدی بارش آ گئی، کدی دھوپ پہ گئی، کدی ٹھنڈ آ گئی، کدی شدت حدت گرمی آ گئی، کدی کچھ ہوندا رہا تے کدی کچھ ہوندا رہا، مگر حضرت ہوری انہیں موت دی حالت دے اندر پہ رہ گئے۔ اللہ کریم نے اے مسئلہ سمجھاونا، انہاں دو لڑدے ہویا مولویاں نو اتفاق کراونا، اے جڑے آدھے پیان سن دین تے دوے آدھیاں جڑے مر جاویں قیامت ہوری کسے دی، بولو۔ اللہ نے فرمایا آؤ تو انہوں فیصلہ کر کے سنا دینے آئے۔ جد اللہ دا پیغمبر اٹھی کے بیٹھا ہے، اللہ فرماتا کم لبستا، دست سیو میرا پیغمبر تو اتھے کنا عرصہ مردہ رہے۔ تینوں پتا ہے، تینوں اتھے موت دی حالت دے اندر اس زمین تے پیاں کنا کو عرصہ ہو گیا ہے؟ کم لبس، کتنا ٹھہرے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہو؟ سن دے ویدھے کھاندے پیوان والا بندہ جواب صحیح دے سی یا غلط دے سی؟ جی صحیح دے سی نا سامنے، جڑا ایک بندہ ویکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، انہوں پتہ ہے، اچھا میں پتہ ہے بھئی میں کتنا ٹائم تواڈے کول تقریر کر رہی، میں پتہ ہے، میں چونکہ ویکھ رہا، جان رہا، سمجھ رہا، تو جڑا بندہ ویکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے، تو پھر وہ جواب صحیح دے سی کہ نہ دے سی؟ جی جنہوں پتہ نہیں ہونا انہیں اندازہ ہی لانا ہے، اس نے اندازہ ہی لانا ہے۔ اللہ نے پوچھا کم لبس، کتنی دیر ٹھہرے رہے ہو؟ اگو اللہ دا پیغمبر جواب دے رہے ہیں لبستو یوما او بعض یوم، کیونکہ خدا دی قدرت ہوئی جس وقت انہاں دوتے موت آئی ہے اس وقت ظہر دا ٹائم آ، تے جس وقت اللہ نے انہاں نو دوبارہ 100 سال دے بعد زندہ کیتا ہے، عصر تے مغرب دے درمیان والا ٹائم آ، انہاں نے آکھیا اللہ ایک دن یا دن دا کچھ حصہ میں مردہ حالت دے اندر رہا، ہون او آدھا ایک دن یا دن دا کچھ حصہ۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا جے سندا تے جاندا تے ویدھا یا کھاندا تا جان کے میرا پیغمبر کبھی جھوٹ بول سکتا؟ بول سکتا؟ اللہ دا پیغمبر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اللہ دا پیغمبر جو کہہ رہے ہیں ادھا دن یا پونا دن میں صرف موت دی حالت چلے ہوں، اللہ کریم نے اگو جواب دیتا ہے بل لبست مئت عام، ایک دن یا پونے دن دی بات نہیں بلکہ تو تا اتھے 100 سال تک پیارے آئے۔ سمجھ آئی ہے؟ یعنی بعض بندے آدھن یار اس مسئلے نو چھوڑو،
پتہ نہیں کوئی سندا ہے یا نہیں سندا، یہ تو مریں گے تو پھر پتہ چلے گا نا بے سنتے ہیں یا نہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھ لو یہ مر کے آیا جے تے کہہ رہے اللہ ادھا یا پونا دن رہا، مینوں مرنے دے بعد کسے چیز دا علم کوئی نہیں۔ خود اللہ نے فرمایا بل لبثت مئۃ عام، تو 100 سال مردہ حالت چ رہا ہے۔ تو قرآن نے فیصلہ کر دیتا کہ مرنے دے بعد مردہ کسے چیز دی حالت نو جان سکدا بولو نہیں ہے۔ اچھا مینوں یہ دسو انسان دی فطرتی طور تے بندے دا ہوئے نا باپ تے او بیچارے دن سکرات لگی پئی ہوئے ایتھو تکر اس دا سانس چل رہے ہوئے تلواں دھڑ بھاویں اس دی جان نکل بھی جائے سانس چل رہے ہوندہ کسے دا دل کردہ ہے کہ میں یار پتہ نہیں یہ سانس کدو نکلے گا، میں جانا ہے میرے ڈیٹ آ چکی ہے ویزے دی، میں لندن جانا ہے، میں یورپ جانا ہے تے میری ٹکٹ بھی ہوئی ہے، اے چلو کچھ ساتھ جو لیندہ پیا ٹائم نال انہوں قبر تون چھڑ دیں ہیں تاکہ ٹائم نال میں اپنی جگہ تے اینی کوئی کردہ ہے؟ حالانکہ سکرات دے عالم چے چاہے وہ گھنٹے دے بعد بھی سانس لوے نہ پھر بھی انسان دا دل نہیں برداشت کردہ کہ انہوں بندے نو زندے نو دفن کر، پھر بھی انتظار کردہ ہے جب تک وہ کلیئر نہ ہو جائے کہ واقعتاً ادھی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس وقت تک بندے دے دل لے پھر بھی امید رہ جاتی۔ کہ جیڑا بندہ آتا ہے جو مرنے دے بعد ہون اے سندہ ہے ویکھدہ ہے جاگدہ ہے، اس وقت تو ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ کیڑا غیر انسانی بندہ کم کر سکتا ہے جیڑا کسے نو زندے نو چاہ کے تے زندہ نو دفن کر دے رہے کر سکتا ہے کوئی؟ جب تک زندہ ہے کسے نے بھی سوچے ہی نہیں جو انشاءاللہ یار جد کوئی جلدی مر جاتا تو جان چھوڑ جاتی کی وقت پائی پہ ہے کدو دی گھسیٹیاں کھا رہے ہیں اینو این جلدی کرو چاہ این نہیں مردا ہے اس جیندے نو چاہ کے تو نے چھڑو اے مر جائے گا جان چھوڑ جائے گی نہیں انسان دے اندر جڑا ہے انسانیت ہوتی ہے وہ پھر بھی امید رکھدا ہے فلانے ڈاکٹر نو سڈو فلانے میاں صاحب نو سڈو فلانے حضرت نو سڈو مطلب سورت یاسین پر نال بچ جائے مطلب فلانے ٹیکے نال بچ جائے فلاں ہو جائے اے مولوی اتنا پتھر دل ہوتا ہے کہ مردے نو اپنے ہتھاں نال دفنا کے جنازے پڑھا کے اتو مٹی سٹ کے تے وقت آتا ہے ہوئے سندا پیا پھر مردے دا قصور نہیں مولوی دی مت ماری جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ دا پیغمبر ہے 100 سال بعد اللہ نے زندہ کر کے کھڑا کیتا ہے تو خود پیغمبر کو پوچھے دس تو اتھے کتنا عرصہ ہے تو پیغمبر خود آتا ہے اللہ میں ادھی پوڑی دن نہیں رہا ہونا ہے کوئی نہ عرصہ نہیں رہا اللہ نے فرمایا نا تو ادھی پوڑی دن یا 2 مہینے یا 2 سال نہیں بلکہ بل لبثت مئۃ عام تو 100 سال اتھے مردہ حالت جرے ہے تو معلوم ہویا مردہ خود پیغمبر زندہ ہو کے پیدا سیدہ ہے کہ مرنے دے بعد نہ کوئی سردہ ہے نہ ویدہ ہے نہ کھاندہ ہے نہ پیندہ ہے ہر کائنات تے ذرے نو صورت جانر اللہ کون ہے ایک اللہ تھی تو فیصلہ قرآن نے فرمایا کہ نہیں جی کیڑا سوکھا فیصلہ کر دیتا ہے اچھا پھر اللہ نے آکھیا اے تہائی نہ تیرے وجود دی موت تے جیڑی شاید تو خود اپنی اکھاں نال مشاہدہ کرنا چاہتا ہے کہ جیندے نو مردے نو جنہ دے ذرات کھنڈ چکے ہو سن انہاں نو دوبارہ کٹھا کر کے اللہ کس طرح زندہ کرے سی اللہ نے فرمایا ویکھنا دے سجے کبے وانظر الی الحمار وہ جڑے خچر تے تسا چڑے ودے آئے وہ ویکھو نا کدھیں وہ خچر کھوتا کدھرے نظر آندا ہے تو انہوں جدو انہاں ویکھیا اللہ او دی تے اتھے لوہاں ہی نظر نہیں آدیاں او دیاں ہڈیاں ہی ختم ہو گئی کیونکہ جی مالک دوتے موت آ گئی تے خچر شریف تے بھی
انہیں ادھے آدھے ویکھیا بڑے پریشان ہوئے. انہیں کہا اللہ یہ تو کئی شے نہیں. اچھا میرا پیغمبر جڑا تو ذات راہ پانی اور روٹی نال بن کے تے سفر تے جا رہا ہے, ذرا او پانی تے او روٹی ویکھنا او کتھے ہی آ. او سمجھ رہے ہو؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے, اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک, دیکھے نا تلاش کرنا تیرا وہ ٹکر پانی جڑا نال چک کے پھر رہا ہے وہ ویکھ اتھے کدھرے ہوئے گا. انہیں جس ٹٹولیا پٹولیا وہ اپنی وہ جڑی خرجیل جی نال رکھی ہوئی ہے سفر واسطے وہ وکھیو نے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے لم یتسنہ, جس وقت انہیں کھولیا معلوم انج ہوندا ہے کہ ہن تازی روٹی جڑی ہے اللہ نے تیار کر کے دے. سبحان اللہ. ایک مسئلہ سمجھا دئیے, جیڑی غذا نو اللہ نے پیغمبر دے پیٹ چ لے جانا ہوئے نا, اس غذا نو بھی اللہ قیامت توڑی تبدیل نہیں ہو. پیغمبر دی غذا دے بھی پہرے داری کون کردا ہے؟ اللہ کردا ہے. انہاں ویکھیا لم یتسنہ وشرابک, پانی دی لٹیا جڑی نال رکھی ہوئی آئی انہوں وکھے ہونا تو پانی بھی ترو تازہ پہ ہے, روٹی بھی ترو تازہ پئی ہے. اللہ نے آکھا ہوں تھوڑے جے کھوتے شریف نو تلاش کرو, کیونکہ سفر جو اسے دوتے چڑھ کے کرنا ہے خچر شریف تے, کیونکہ پیغمبر دی ہر شے شریف ہوندی ہے. اوہ ہوندی کہ نہیں ہوندی؟ سوٹی شریف, جتی شریف, سواری شریف, کیونکہ پیغمبر خود جو شریف ہوتا ہے تو دی ہر شے ہے. بول لو تو صحیح. اللہ شرافت تا پیغمبر نال لائی آئی. ساڑھے ملوانے کیا کیا کول شریف, 11ویں شریف, چھوٹی شریف, وڈی شریف. بھئی شرافت تا اللہ پیغمبر نال لگائی ہے. انہیں کھانے پینے دوتے شرافت لگا دیتی ہے. ایک کنہ دا دربار ہے جی, ایک دڑکی شریف دا ہے. نا دیکھو دڑکی کیوں بھئی, دڑکی کیوں؟ جڑے اے حضرت اور دی چال اسی طرح ہوتی سی ہے, دڑک ٹر دے سن. چلو بھائی خیر, کھوتا شریف, چلو جی تھوڑی 11ویں شریف ہو سکتی ہے تو پیغمبر دا کھوتا شریف نہیں ہو سکتا. ہو سکتا نے او دیو تے گوشت تے پوست تے کھنڈلی تے وال پیدا کر دیتے. اللہ نے فرمایا ویکھو وہ تیرا خچر شریف ہے کہ نہیں. اللہ نے فرمایا کھوتے نو تھوڑا جیا ہین کے بھی کھا جا تاکہ مالک نو سیان آ جاوے کہ واقعتاً میرا وہ خچر شریف ہے. سبحان اللہ. کھوتے نے جلے ہن آیا, ہینگ ماری اس عزیر علیہ السلام دی مسکراہٹ بھی نکلی. انہیں فرمایا اللہ بالکل سگواں میرا ہی کھوتا ہے. اکھاں نال اللہ نے دکھایا کہ ویکھ جی میں کھنڈیاں پنڈیاں ہڈیاں نو کٹھا کر کے اسا اس نو دوبارہ کھڑا کر دیتا ہے. انہیں کھنڈے پنڈے ہوئے ذرات انسانہ دے کٹھے کر کے دن قیامت دے پھر میں اللہ نے زندہ کر چھوڑنا ہے. مگر زندہ کدو کرنا ہے؟ بولو قیامت والے دن. اے اللہ نے ذاتی طور تے مسئلہ یہ سمجھا دیتا ہے کہ مسلمان آدمی جتھے بھی وہ دے کوئی اسلام تے بکواس کردا ہے یا صاحب اسلام پیغمبر تے بکواس کردا ہے یا مسلمان تے بکواس کردا ہے یا مسلمان دے مذہب تے اعتراضات کردا ہے تو سب تو پہلے مسلمان اپنے مذہب دی دلیل کتھوں دیتا ہے؟ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.